الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دہے۔ آپ ای کو بند کر دیں، میری بالکل سادہ آواز کر دیں۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی خالی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ قبلہ صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پیر امام حسین نے اس پاک مٹی پہ قدم رکھا، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں، ذکر حسین کی محفل سجانے والوں،
اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے پیر امام حسین کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغا حسین کے نام کا ہے، گلی گلی حسین کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے پیر امام حسین کا ذکر کیا کرو، میرے پیر کے تذکرے چھیڑا کرو، میرے پیر امام حسین کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اور میرے پیر امام حسین کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں. اللہ اکبر. یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا. وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ بلا اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی بھائی محمد میرے انتظامیہ کے بھائی ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں، حسین کے عاشقوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں. کہ بلا پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں. پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے در ہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام. آج کا سارا خطاب سارا بیان ایک ہی جملے میں عرض کر دوں کہ یزید چند دہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے. یزید چند دہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے. اس سے بڑا جملہ بلا اور کون سا ہے میرے اللہ اکبر. ذکر امام علی مقام امام حسین کی محفل میں آنے والوں، میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب آخری دن آیا، آپ جب میدان کربلا خود جا رہے تھے، آپ کو پتہ تھا نا جا رہا ہوں شہادت کا جام پی کر ہی آؤں گا. آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت زین العابدین کو بلایا. زین العابدین کو بلا کر فرمایا بیٹے میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، ممکن ہے واپس لوٹ کر نہ آؤں، پر میں تمہیں جاتے جاتے 4 چیزیں دے کر جاتا ہوں. کیا میاں؟ 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں بیٹا، ان 4 چیزوں کے دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ان 4 چیزوں کے دامن پکڑتے رہنا اور مضبوطی سے پکڑتے رہنا. بیٹا کہنے لگا حضور قربان جاؤں آپ کے نام پر بابا جان، آپ فرمائیے نا وہ 4 چیزیں کون کون سی. باپ کہنے لگا، ابو جی کہنے لگا اپنے بیٹے کو بیٹے سب سے پہلی نصیحت، ایک تو شکر کا دامن نہ چھوڑنا. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی سپیکر پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. بیٹے جاتے جاتے میں تمہیں 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان 4 چیزوں کے دامن کبھی نہ چھوڑنا. بیٹا ایک تو شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ایک دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. بیٹا ان 4 چیزوں کے دامن کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دیکھ اپنے بابے کو، تیرے بابے کے اوپر اتنے بڑے امتحانات آئے، اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، تیرے بابے نے کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیے،
اصغر قربان کر دیے، اون و محمد قربان کر دیے، اپنا تن من دھن اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن سن، تیرے بابے نے کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، تیرے بابے نے کبھی بھی اللہ کے سامنے کبھی نہ شکری نہیں کی۔ بیٹا ہم نے شکر کی انتہا کر دی ہے، ہم نے کریل نوجوان اکبر قربان کیے پھر بھی کہا شکر الحمدللہ، ہم نے اصغر قربان کر دیے پھر بھی کہا شکر الحمدللہ۔ اگر ہم میں سے کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو سارا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے، سارا محلہ اس باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی باپ سنبھل نہیں پاتا۔ جب بیٹی کی لاش اٹھتی ہے، میت اٹھتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، تو لاش جا رہی ہوتی ہے، میت جا رہی ہوتی ہے، تو پیچھے 4-5 بندے اس باپ کو سہارا دے کے اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ لے میاں یہ غم زدہ کون ہے جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، لوگ کہتے ہیں میاں اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے اس لیے باپ کی کمر ٹوٹ گئی، نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ کا جگرہ پھٹ گیا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، باپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، اٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ آئے ایک نوجوان بیٹا فوت ہوا تو باپ کی کمر ٹوٹ گئی، ایک نوجوان بیٹا فوت ہوا، باپ کا جگرہ پھٹ گیا، باپ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ پھر میں ایک بار نہیں کروڑوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو، جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے۔ 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی، قبلہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بڑے زور کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرے کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی نواسہ رسول بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے، اور یزید کو کہتا ہے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین ابن علی کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی؟ کیا حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا؟ انہیں دانو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ بیٹا میں نے تن من دھن قربان کر دیا، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا میاں آپ کہیں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پیر و مرشد سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکر پڑھتے تھے؟ کیا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی جی ہم بھی شکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تب جب کوئی لاٹری نکل آتی ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ تب جب کوئی قرآن اندازی میں موٹر سائیکل نکل آتا ہے، کوئی گاڑی نکل آتی ہے، میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اگر مہمان کہے میاں میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے، میں نے بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے میاں میں نے کچھ نہیں کہنا، سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمدللہ۔ یہ ہمارے شکر کی حالت ہے، یہ اس میں ہنسنے کی بات نہیں۔ آپ ذرا اپنے چہرے پہ غور تو کریں، اللہ نے ہمیں یہ جو چہرہ دیا ہے آپ لوگوں کو، آپ کا قبلہ یہ جو چہرہ ہے نا بابا جی، 4-5 کروڑ کا تو آپ کا یہی چہرہ ہے، 4-5 کروڑ کا۔ آپ کہیں گے شاہ جی اتنا قیمتی چہرہ 4-5 کروڑ کا وہ کیسے؟ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں 3 کروڑ دیتا ہوں، آپ مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، کیا خیال ہے دو گے؟ ہرگز نہیں دو گے۔ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ، اتنی بڑی قیمتی آنکھیں 3 کروڑ روپے میں بیچتے ہیں؟ اچھا چلو میں آپ کو 4 کروڑ دیتا ہوں، آپ مجھے ناک کاٹ کے دے دیں،
کوئی کاٹ کے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. اتنا بڑا قیمتی ناک 4 کروڑ روپے میں بیچتے. قبلہ اگر میری ان 2 پلکوں میں سے ایک پلک ختم ہو جائے تو میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں. اور بابا جی ذرا اپنے اوپر غور تو کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. قبلہ یہ کان, یہ آنکھ, یہ ناک, یہ زبان, یہ دل, یہ پھیپھڑے, یہ گردے, یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی نعمتیں دے دی, اتنا بڑا قیمتی سرمایہ, اتنی بڑی نعمتیں, اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں کا مٹیریل مال. مزے کی بات نہ بتاؤں, اللہ نے مجھے مفت میں دیا ہے. اللہ نے ہمیں اس کا کبھی بیل بھی نہیں مانگا. کیا پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کی ذات کا شکر ادا کر؟ ایک بزرگ تھا, اس کے دل کا آپریشن ہوا, 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی, بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گئے, زاروں قطار تڑپنے لگ گئے. آہستہ آہستہ یہ رونے کی آواز بلند ہوتی گئی. میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ لوگ؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد پھر انتظامیہ ہو کہ نہ ہو کہ کس طرح کا بے سرہ سا ملہ لے کے آیا تھا تو, نہ اس نے کوئی سر لگائی, نہ جوش مارا, نہ سپیکر پڑا, ایسے ہی آیا ٹائم ضائع کر کے چلا گیا. آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے تو میں آپ لوگوں کا ایسے قیمتی وقت ضائع کرتا رہوں. اچھا توجہ کیجئے گا, بس میں تھوڑا سا وقت اور لوں گا. وہ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا بابا جی, تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. اب اس بزرگ نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گئے, زاروں قطار تڑپنے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر, بھی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رونے لگے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت, مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا بل کم کر دیتے, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں, اللہ کا دیے سب کچھ ہے, میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. اور بابا جی پھر آپ اتنے امیر ہیں, 10 لاکھ دینے کو تیار ہیں, پھر آپ رو کیوں رہے ہیں 5 لاکھ کا بل دے کر؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں جوانوں, خدا کے لیے اس بابا جی کے رونے کی وجہ دل سے سنیے گا, دل کے کانوں سے سنیے گا. بابا جی جب آپ ہیں بھی اتنے زیادہ امیر کہ 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں, پھر ہمیں بتایا جائے کہ 5 لاکھ کی بل دیکھ کر تو اتنا زاروں قطار کیوں رونے لگ گیا ہے, اور 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رونے لگ گیا ہے؟ بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں, تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. کیا پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کریم رب کی ذات کا شکر ادا کریں؟ ہمارا حق نہیں بیٹا, شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا. اس کے بعد بیٹا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. کیا بھائی؟ صبر کا دامن. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی اگر میں بات کروں, اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا, چھلنی ہو گیا, زخموں سے چور, جسم زخموں سے چور چور ہو گیا, جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا. اللہ کے نبی کا پورا دن تکلیف میں گزرتا ہے, پوری رات تکلیف میں گزرتی, پورا دن تکلیف میں گزرتا, پوری رات درد میں گزرتی.
پھر میں قربان جاؤں، جو مالک بیماری دیتا ہے وہ شفا بھی تو دیتا ہے نا. جو مالک بندے کو بیمار کرتا ہے، بیماری دیتا ہے، وہ صحت بھی تو دیتا ہے نا. یا تو جسم زخموں سے چور چور تھا، ایک وقت ایسا آیا اللہ کے نبی بالکل فٹ فاٹ ہو گئے، قبلہ تندرست ہو گئے، بیماریاں جاتی رہیں، سکھ آتے گئے، سکون آتے گئے. جب آپ بالکل تندرست ہو گئے تو کسی نے پوچھ ہی لیا، حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی. کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کے تندرستی کے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، میاں اگر میرے دل کی بات سنتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے. کہا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میں پورا دن تکلیف میں گزارتا تھا، پوری رات میری تکلیف میں گزرتی تھی، پورا دن دردوں میں، پوری رات تکلیف میں، پورا دن تکلیف میں، پوری رات دردوں میں. فرماتے ہیں جب رات کا دوسرا پہر آتا، جب میرے دل سے زخموں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے جب میرے دل سے آہ نکلتی تھی تو ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا مالک کہتا، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، اور میرے ایوب بتا تو صحیح تیرا کیا حال ہے. فرماتے میاں جب سے میں صحت مند ہوا ہوں آج تک میرے رب نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. بیٹا صبر کا دامن، ایک شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا. کیا میاں؟ نماز کا دامن نہ چھوڑنا. اے بندے، اے نوجوان، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، ایک بات تو ارشاد فرما دیں. فرمایا جی میرے صحابہ، جی میرے صحابی، جی میری امتی. فرمایا کہا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اب جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں یا جو نمازی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ دل کے کانوں سے سن، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی عشاء کی نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی گئی. جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی گئی. آئے آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کی گردنیں کاٹ رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، دشمنوں کے گلے کاٹ رہی ہے. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئے. اچانک یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، یزیدی سوچ میں پڑ گئے، اور جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. جوانو کچھ تو شرم کرو، اے نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی. مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں. امام علی مقام امام حسین ہے، حسین بھوکا ہے نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے. حسین پیاسا ہے نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے. آج اگر میری قوم کے نوجوان کو کہا جائے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے
دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے, آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے. دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے آج ایسی لگے ہوئے, ہیٹر لگے ہوئے, آئے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا, مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا, مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے, یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا. میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور تیرے اوپر کون سی ایسی پھسوڑی آن پڑی ہے کہ آج تو بات بات پہ کہتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. آئے مالک بلال کے اوپر کوڑے مارتا ہے, پتھر مارتا ہے, بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری کہ مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے, پتھر مار رہا ہے, آگے بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا, عجیب کہانی ہے تیری, اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے اور تو آگے سے مسکراتا ہے, وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا میاں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے. جوانو خدا کے لیے دل کے کھانوں سے سنیے گا. کہا بلال عجیب تماشا ہے تیرا, عجیب کہانی ہے تیری کہ تیرا مالک تجھے مارتا ہے, تو آگے سے مسکراتا ہے, وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے, تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں. تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں, اس کی آواز تو ٹھیک ہے, ہم نے پیسے دینے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے, اور کہیں یہ کچا تو نہیں ہے. کہا بھائی تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرا مالک بلال کو خرید لے, کھال ادھر جائے گی, حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. میرے مالک بلال کو خرید لے, کھال ادھر جائے گی, حق حق کی آواز. بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی. ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی اور نہیں ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. جی انشاءاللہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے. بیٹا نماز کے بعد قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, آئے ہے قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, آج تک مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ یا باری تعالیٰ اور میرے کریم رب, میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے, تو لائق ہی بندگی کے ہے. کسی نے آ کے کہا یا علی میں نے آپ کے بارے ایک بات سنی. جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. میں نے آج کوئی نیا ہی سنا ہے. کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ تیرے سے باتیں. آپ نے فرمایا میاں تو نے ٹھیک سنا ہے, تو نے. کہا جی وہ کیسے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. بلکہ غلط, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ
راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ میاں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ میرے حضور علیہ السلام میں حضور علیہ السلام کی جب یہ حدیث پڑھتا ہوں جان میں جان آ جاتی ہے۔ سادہ الفاظ میں، جوانوں، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے۔ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا، فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا۔ فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا۔ ایک شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا نماز کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھا صدقے۔ میرا موضوع ختم ہوا، میرا خطاب ختم ہوا۔ میں آخر میں جوانوں کو کچھ دے کے جاؤں گا۔ جوانوں خدا کے لیے میاں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ یہ پلے باندھنے والی چیزیں جو دے کے جا رہا ہوں۔ میاں کسی کو نفع نہیں دے سکتے نہ دینا، کسی کو نقصان بھی۔ جی میں شالا لکھ تھی میں لمبی عمر ہووی، لمبی زندگی ہووی، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو دکھ بھی نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ قبلہ تکلیف ایک ایسی چیز ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہ گھوم پھر کے گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ نہیں پہنچتی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے میرے قیمتی جملوں کی قدر کریں گے۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ گھوم پھر کے نا آخر کار اس دینے والے بندے کے اوپر آ نہیں پڑتی۔ وہ ایک سردار تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے غصے کی حالت میں کیا کیا، اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا۔ غلام کو اب جیسے غلام کو تھپڑ لگا اس کو بھی غصہ آ گیا، لیکن بیچارہ کیا کرتا، میں اپنا سردار کو مار تو نہیں سکتا، مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ یہ غلام شام کو گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آتے ہی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب بیوی کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی، لیکن وہ بیچاری کیا کرتی، شوہر کو مار تو نہیں سکتی۔ اب اس بیوی نے کیا کیا، ساتھ میں ایک بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس بیوی نے اس بڑے والے بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا، اپنا غصہ بڑے بیٹے کے اوپر نکال دیا۔ اب جیسے ہی بڑے بیٹے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، بوڑھی ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ اب اس بڑے بیٹے نے کیا کیا، ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس نے اپنا غصہ چھوٹے بھائی پہ نکالا، چھوٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب جب چھوٹے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب چھوٹے نے کیا کیا، غصے کا مارا اپنی جگہ سے اٹھا، چھوٹا بچہ تھا، باہر نکلا، باہر سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید۔ ہنسنے کی بات نہیں بیٹا، خاموش۔ اس نے جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا، مالک نے غلام کو مارا، غلام نے بیوی کو مارا، بیوی نے بڑے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو مارا، چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، باہر نکلا، باہر کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اپنا غصہ نکال دیا۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا تو وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کتا غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا، دوڑتا ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے غلام کو مارا تھا۔ کسی کو دکھ دے کر
کسی کو تکلیف دے کر تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ جوانوں، میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کر۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، حق بولنا، سچ بولنا، اچھا کردار اپنانا، اچھا اخلاق اپنانا، ان سب کے کرنے کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اے ایمان والے پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضور قبلہ شاہ صاحب اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین عزیز احتشام،